السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لبناز اسلامک نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے انسان کی تخلیق کے اس عظیم سفر پر جو جنت سے شروع ہوا اور زمین پر جاری ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ، وہ پہلے انسان، پہلے نبی جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ تو چلیں اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ اللہ تعالیٰ جن کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجیں گے، جن جنات کو فرشتے پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ وہ کس قدر فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے ہیں، تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خوریزی کریں گے؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی زمین کی مختلف جگہ سے لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو کہ 40 سال تک بت بنے رہے، جس کو جب ابلیس دیکھتا تو حیران ہو جاتا۔ تو جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کس طرح سے بات کریں گے، ان کے پاس کیا علم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن تمام فرشتوں کو جمع کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ جب میں اسے مکمل کر لوں تو اس میں روح پھونک دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا، انہیں وہ علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان ناموں کے بارے میں جن کا اللہ نے فرشتوں سے پوچھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو ان سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کون سی چیز ہے جو تمہیں سجدہ کرنے سے روکے ہوئے ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، میں ان کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو بھی تمہارا کہنا مانے گا تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بس اس شیطان مردود نے دونوں کو دھوکے سے اس درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے سطر کو پتوں سے چھپانے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا
کہ کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ بھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، اب تم نے وہیں مرنا ہے، وہیں پھر سے زندہ ہونا ہے۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ جگہ پر اتارا، اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد زمین پر رہو، اور یاد رکھنا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ اس سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ملوایا، اور انہی سے نسل کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900، بعض میں آتا ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے غرور اور تکبر میں آ کر انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی مان لی اور فوراً توبہ کر لی۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن توبہ کرنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یاد رکھو، زمین پر زندگی کا مقصد اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ دراصل ہماری اپنی زندگی کی عکاسی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر جنت انہی کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اگلا واقعہ آپ کو کس نبی کے بارے میں سننا ہے، اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا اگر آپ اسی طرح کے واقعات کو سننا چاہتے ہیں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔